بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 خوش قسمت صحابی جن کا نام لے کر آپ نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک صحابی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سعید بن زید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور رشتے میں ان کے بھتیجے بھی لگتے تھے۔ ان کی بہن عاتقہ، ان کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ سعید بن زید قریشی تھے اور اوپر جا کر ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کے والد زید بن عمر بن نفیل زمانہ جاہلیت میں ان گنے چنے افراد میں سے تھے جو اعلانیہ بتوں سے برات کا اظہار کرتے تھے، اور انہوں نے بت پرستی سے دین ابراہیم کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ ان کے والد گرامی بیت اللہ شریف سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور قریش کو مخاطب کر کے کہتے، قریش کی جماعت، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں زید بن عمر کی جان ہے، آج اس روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ قریش کی جماعت، خبردار، زنا سے بچ کے رہو، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، یاد رکھو زنا سے فقر آتا ہے۔ اور پھر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والی بکریوں کے بارے میں کہتے، اس بکری یا بھیڑ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، زمین سے اس کے لیے گھاس پیدا کی، اور پھر بھی تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم باپ کے بیٹے تھے جو زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچاتے تھے۔ زید کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں شخص اپنی بچی کو زمین میں گاڑنے والا ہے تو اس کے پاس تشریف لے جاتے، اسے جا کے فرماتے، لا تقتلھا، بھائی اسے قتل نہ کرو، اس کی کفالت میں کروں گا۔ اسے اپنے گھر لے جاتے، اس کی مکمل کفالت کرتے، اس کی رضاعت سے لے کر بڑا ہونے تک تمام ضروریات اور اخراجات خود پورے کرتے۔ اور جب وہ بچی جوان ہوتی، اس کے باپ سے جا کے کہتے، اگر تم چاہو تو میں اسے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں خود اس کی شادی کر کے اس کا گھر آباد کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اکیلے ہی امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے، اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ ناظرین، اس دور میں 2 شخصیات ہمیں ملتی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، ایک ورقہ بن نوفل اور دوسرے زید بن عمر۔ یہ دونوں دین حق کے طلبگار تھے۔ ورقہ کے بارے میں جان لیجیے کہ پہلے یہودی بنے، پھر نصرانی ہو گئے، مگر حضرت زید بن عمر انہوں نے حنیفیت کو ترجیح دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسے موحد باپ کے بیٹے سعید کو جو شروع ہی سے سعید روح، بڑی پاکیزہ روح، اب جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت ملتی ہے فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، بڑی قدیم الاسلام کی، اور ان کی کنیت ام جمیل تھی۔ بڑی سمجھدار، ذہین، فطین عورت تھی، اپنے زمانے کی ان گنی چنی خواتین میں سے ایک تھی جو پڑھنا لکھنا جانتی تھی اور بڑی پرعزم اور دلیر عورت تھی۔ ناظرین، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے میں ان دونوں میاں بیوی کا بڑا کردار ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے لیے گھر سے جا رہے تھے، تو انہی کے بارے میں نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور پھر عمر نے اپنا راستہ بدل لیا، اپنے بہن کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کی راہ میں عمر سے مار کھائے، مگر ان کی استقامت، قوت، بہن اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان دونوں کی استقامت نے عمر کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے استقامت اس طرح دکھائی کہ عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیرت نگاروں کے مطابق سعید بن زید اور ان کی اہلیہ فاطمہ، ام جمیل، ان دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 27واں یا 28واں بنتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب ذاب کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کو حبشہ ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تاہم جب دوسرے صحابہ کرام نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو دونوں میاں بیوی نے بھی ہجرت کی۔ اسلام کے لیے دونوں میاں بیوی مختلف انداز میں قربانیاں دیتے ہیں۔ ام جمیل وہ عظیم خاتون ہے کہ مکہ کی تاریخ کے سیاہ ترین دن میں جب سیدنا ابو بکر صدیق کو بری طرح پیٹا گیا، عتبہ بن ربیعہ نے ان کے قریب آ کر 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے ان کو مارا، بطور خاص چہرے کو نشانہ بنایا اور پھر ان کے پیٹ پر چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سوجن ان کے چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ یہ زندہ نہیں بچیں گے، اور بنو تیم نے اعلان کر دیا ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ شام کو جب ان کو ہوش آئی تو ان کی والدہ ام الخیر نے کہا کہ کچھ کھا پی لیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ انداز، کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول کا مجھے پتہ نہ چل جائے ان کی حال کیا ہے، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں بیچاری، اس نے کہا مجھے کیا پتا۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اماں تم ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ، اس سے جا کے پوچھو۔ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں، پوچھا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اس عظیم خاتون کی ذہانت، فطانت، کہنے لگی مجھے کیا پتا، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں، مجھے کیا پتا، ہاں اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتے ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنی سمجھدار عورت۔ ام الخیر نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ ام جمیل ام الخیر کے ساتھ ابو بکر صدیق کے گھر میں آتی ہیں۔ جب دیکھا ابو بکر انتہائی نازک حالت میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے قریب ہوئی تو چیخ اٹھی اور کہنے لگے جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً بدکماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کی ذہانت کا اندازہ کریں، پھر وہ بولتی ہے، کہتی ہیں آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ ام جمیل نے بتایا کہ وہ صحیح سالم ہیں۔ ابو بکر پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ام جمیل جواب میں کہتی ہیں ارقم کے گھر میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ جب رات ہوئی، آمد و رفت بند ہو گئی، سناٹا چھا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔